اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف رانا عامر علی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس ضرور کرنا۔ 2022 ختم ہو گیا ہے، 2023 شروع ہو چکا ہے، اور 2023 ہم نے یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ ہم نے زندہ نہیں رہنا، ایک دن ہم نے موت ہمیں بھی آئے گی، مرنا ہم نے بھی ہے۔ تو ہم نے 2022 میں جو گناہ کیے ہیں، جو 2022 میں کسی کی دل آزاری کی ہے، جو 2022 میں کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، یا 2022 میں کسی کے ساتھ دغا کیا ہے، یا 2022 میں کسی کو دھوکہ دیا ہے، اگر جو 2022 میں اپنے عزیز اپنے پیاروں کی دل آزاری کی ہے، پہلے تو ہمیں اس چیز سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور غفور و رحیم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو بھی جائے تو مجھ سے معافی مانگو گے، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا میرا اللہ۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے چہرے پہ ظاہر نہیں کرتا۔ میرا اللہ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اس رات کیا کیا کچھ کیا جائے گا، شرابیں پی جائیں گی، لڑکیاں ناچیں گی، ناچ گانا ہوگا، غیر مسلم کی رسموں کو اپنایا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو کسی کی نسبت، کسی کے فرمان یا کسی کی صحبت حاصل کرتا ہے، وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو مسلمانوں، خدارا یہ ایک رات ہے، تم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، تم نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اس رات اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے تو ہم غیروں کی رسموں کو بھی نہ اپنائیں، اور یہ نئے سال کی جو شروع ہے وہ نیکی سے کریں۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں کہ یا اللہ، جو 2022 میں ہمارے سے نادانیاں ہوئیں، ہمارے سے تکلیفیں ہوئیں، ہمارے پہ جو بھی تکلیفیں آئیں وہ ہماری اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے آئیں۔ ہم اپنی اس کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کریں گے، اللہ تو بڑا رحمان اور غفور و رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں پہ پردہ جس طرح ڈالتا ہے اسی طرح تو ہمیں معاف فرما دے۔ 2023 ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ ہم جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں وہ دین دار بنا دے، اللہ ہمیں حیادار بنا دے، اللہ ہمیں اخلاق والا بنا دے، اللہ ہمیں آپس میں سلوک محبت پیار کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والا بنا دے، صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والا بنا دے، اہل بیت کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ تو ہمیں تو چاہیے تو ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں کہ اللہ ہمیں معاف کر دینا، 2022 میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس میں ہمیں معاف کر دینا۔ جہاں بھی یہ میری ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، جہاں بھی کوئی میری ویڈیو دیکھے گا، تو میں ان کو یہی اپیل کرتا ہوں کہ خدارا کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا، کب سانس رک جائے، کب سانس نکل جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ 2022 میں جو ہماری کمزوریاں تھیں، جو ہم نے گناہ کیے تھے، جو ہم نے جو تیری نافرمانی کی تھی، اللہ ہمیں ان راستوں پہ نہ چلانا جس راستوں پہ تو اور تیرا محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ کے راہ پہ چلیں، ہمیں تو چاہیے ہم اللہ والے کی صحبت میں اٹھیں اور بیٹھیں۔ میری بات یاد رکھنا دوستو،
میری بات یاد رکھنا بھائیوں، قبر کی رات ہم سے نماز کا سوال بھی ہوگا، ہم سے سب کچھ ہوگا۔ میدان محشر قیامت کے دن ہماری جب کتاب کھولی جائے گی، ہماری جب بک کھولی جائے گی، ہماری جب کاپی کھولی جائے گی، تو ہمیں بتایا جائے گا کہ رانا عامر علی فلاں دن، ہفتے کی رات، اتوار کی صبح، اتوار کے دن، جمعے کے دن تم یہ کام کر رہے تھے، تم نے یہ گناہ کیا تھا، تم نے یہ نیکی کی تھی، یہ ساری ہماری کھولی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا، آنکھوں کو حکم کیا جائے گا، آنکھیں بول کر بتائیں گی۔ آنکھیں یہ نہیں کہیں گی کہ میں نے یہ دیکھا ہے، آنکھیں یہ کہیں گی کہ اس شخص نے مجھے غلط راستے پہ مجھے لگایا۔ پھر ہاتھوں کا سوال ہوگا، پھر ہاتھ بولیں گے، ہاتھ یہ نہیں بولیں گے کہ میں نے، ہاتھ کہیں گے اس نے مجھے غلط چیز پہ استعمال کیا۔ پھر کان بولیں گے، کان یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ سنا، کان کہیں گے اس نے مجھے غلط چیزیں سنائی۔ تمہاری ہر ایک باڈی کا حصہ یہ گواہی دے گا کہ یہ چیزیں ہیں۔ جب میں رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دین میں سکون ہے، دنیا داری میں سکون نہیں ہے۔ دنیا داری تب بنتی ہے جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے، دنیا داری اس ٹائم نہیں بنتی جب تم اللہ کو یاد کرو گے۔ اللہ کی قرآن پاک کی ہم دیکھیں نا، ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہو چکے ہیں۔ پرانے دوروں میں گھروں میں برکت ہوا کرتی تھی کہ ایک قرآن ہوتا تھا، دوسرے لائن پہ بیٹھے ہوتے تھے کہ یہ پڑھ کے اٹھے گا پھر میں پڑھوں گا، ایسے کرتے کرتے سورج سر پہ آ جاتا تھا تو سب تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس بہانہ نہیں ہوتا تھا، ایک قرآن ہوتا تھا، 15 جی ہوتے تھے، 15 ہی صبح کو تلاوت کرتے تھے۔ آج گھر میں 4 5 قرآن پڑے ہوئے ہیں اور پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، پھر برکتیں کہاں آئیں گی؟ پھر سال ہمارے اچھے کیسے گزریں گے؟ تو بھائیوں، یہ میسج، یہ پیغام ہے کہ خود کو اللہ کے راستے پہ لگاؤ، خود کو دین کی طرف لے کر جاؤ۔ یہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور بعد میں پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، جو آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمیں، اب میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ 2023 ہمارا اچھا گزارے، اللہ تعالیٰ 2023 میں ہمیں خوشیاں بھی دے، ہمیں کامیابیاں بھی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پہ چلائے، اپنا جو صحیح راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ تو سارے بھائی اسپیشل ان کی صحبت، ان کے طریقے پہ یہ نیو ایئر نہ منانا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم کسی کام کے نہیں رہو گے اگر تم نے غیر مسلم کا طریقہ اپنایا، تو تمہاری زندگی، تمہاری دنیا، تمہاری آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی، کیونکہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ان کی نسبت اپناتا ہے، جو ان کا طریقہ اپنائے گا، قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کون چاہتا ہے کہ میں غیر مسلم کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ ہر کوئی کہتا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، اللہ والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ تو میرے نوجوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کے ساتھ اٹھیں، بیٹھیں، علماء کرام سے سیکھیں۔ ہم اللہ والے کی صحبت میں جتنا رہیں گے ہم اتنے دین کی طرف جائیں گے۔ جیسی صحبت ہوگی، جس صحبت کا سرکل راستہ ہوگا، ہم اسی طرف جائیں گے۔ ایک راستہ ہے علماء کرام کا،
اللہ والوں کا. اگر تم وہاں پہ بیٹھو گے تم اللہ کے دین کے، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے. ایک راستہ ہے بے حیائی کا، اگر تم بے حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تم بھی بے حیا ہو جاؤ گے، تم اپنے خاندان کو بھی بے حیا کرو گے. ایک راستہ ہے اپنا گانے سننے کا، ناچنے گانے کا، تو وہ آپ اس صحبت میں رہو گے تو آپ بھی اسی صحبت میں چلے جاؤ گے. آگے تم بچوں کو بھی نہیں روکو گے کیونکہ تم اس صحبت کے حصے میں رہے ہو. جو اللہ والے کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ پھر ان صحبتوں میں نہیں جاتا، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ صحبت غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں، اچھے بندوں میں بیٹھیں، نیک بندوں میں بیٹھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کا احساس کریں، اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کی ان کے اگر میں سب سے بڑا کام ہے جس سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے. نماز تو اللہ خوش ہوگا، ہر چیز پہ اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب تم کسی غریب، کسی یتیم، کسی مسکین کو روتے ہوئے کو ہنساؤ گے نا، اس کی مدد کرو گے، رب محمد کی قسم اللہ تعالیٰ عثمان کے فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ اس بندے پہ رحمت بھیجو، اس نے میرے بندے کو خوش کیا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے دیا کچھ. بندہ کہے گا کہ اللہ تو میرے پاس کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں ایک فقیر آیا تھا تیرے پاس، فلاں ایک بندہ آیا تھا آپ کے پاس. تو ہمیں چاہیے جو سب سے بڑا جو ثواب کا کام وہ یہی ہے. کوئی تقریب میں ہو آپ اس کی تقریب دور کرو، اگر کوئی مصیبت میں ہو آپ اس کی مصیبت دور کرو. سب سے بڑا اچھا کام یہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے ریز ہوئیں، اللہ سے توبہ مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور کل 2023 ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 2023 میں ہمارے خاندان کو، ہماری فیملی کو تندرستیاں، اور جو اس فانی دنیا سے چلے گئے ہیں آپ کے بھی میرے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. ویڈیو اچھی لگی ہو بس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس ضرور کرنا کہ میری ویڈیو کیسی رہی ہے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.